سامنے سے حملہ کرے گا شیطان. کیا میرے نبی نے اپنا کیا حملہ ہے سامنے؟ کیا ہے؟ آخرت. 2.5 ارب انسان ہے جو کہتے ہیں آخرت ہے ہی کوئی. دو 2.5 ارب انسان ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے پر ہمیں ہمارا نبی بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کریں. عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے. یہودی کہتے ہیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے. باقی مذاہب والے بھی یہی کہتے ہیں ہمیں بودھا بخشوا لے گا، ہمیں رام بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، تو 1.25 ارب مسلمان بچتے ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے. ان پہ وار کیا کرتا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معافی ہو جائے گی. لہذا سود بھی حلال، زنا بھی، شراب بھی، جھوٹ بھی، جوا بھی، کھوٹ بھی، دھوکہ بھی، فراڈ بھی، قتل بھی، چوری بھی، ڈاکے بھی، خیانت بھی، رشوت بھی، ماں باپ کی نافرمانی بھی، شادیاں کر کے زنا بھی، یہ ساری چیزوں پر وہ کیسے لے کر آئے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. آخرت ہے انشاءاللہ توبہ کریں گے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، توبہ کریں گے. یہ ان کو آخرت کا انکار نہیں کروا سکا تو اس میں ڈال دیا، گناہوں میں ڈال کے اللہ بڑا غفور رحیم. میں نے کہا پھر تو حسین اور یزید کا جھگڑا ہی مٹ گیا. تم کیسے ظالم ہو، حسین اور یزید کو ایک ہی تخت پہ بٹھاتے؟ تم میرے نبی کی اولاد کے قاتل اور مقتول کو ایک ہی تخت پہ بٹھاتے؟ کیا ظلم کرتے؟ کیوں میرے نبی کے نواسے نے جانیں قربان کر دی، بچے ذبح کروائے؟ سوکھا کا میرے پتر دی بانت روٹی میرے کو دی حال نہیں سن گئی، میں باہر دوڑ گیا. اور میرے نبی کے نواسے کے سامنے نسل ذبح ہو رہی ہے. اگر شراب اور شربت میں فرق نہیں ہے، زنا اور نکاح میں فرق نہیں ہے، حلال اور حرام میں فرق نہیں ہے، جھوٹ اور سچ میں اگر فرق نہیں ہے، ناپ تول میں کمی اور ترازو کے صحیح تول میں فرق نہیں ہے، ظلم اور انصاف میں فرق نہیں ہے، محبت اور نفرت میں فرق نہیں ہے، تو پھر کربلا والے کیا تھے؟ نادان تھے. کربلا تو ایک نہیں ہے، کتنی کربلائیں ہیں، وہ بہت بڑی تھی. اس کے بعد ہر وہ مجمع، عورت یا مرد، افراد یا بچہ جو اللہ کے نام پہ اپنی جان کے نذرانے پیش کر گیا اور ظالموں کے ظلم کا شکار ہوا، یہ سب کربلا کے ساتھ، یہ سب حسینی قافلے کے ساتھ تھا. اور خوشخبری ہو جنہوں نے ظلم کرنا اپنی طاقت سمجھا، جنہوں نے زنا کو اپنی عیاشی بنایا، جنہوں نے ماں باپ کے گریبان پکڑے، جنہوں نے سود کے بازار گرم کیے، جنہوں نے فحاشی کے اڈے چلائے، جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے نافرمانی کے بازار گرم کیے، خوشخبری ہو تم بھی شمر کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تم بھی شمر کے ساتھ اختیار کر لو، کیسی موت چاہتے ہو، کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو؟ حسینی قافلے کے ساتھ، نبی کے جھنڈے کے تلے یا شمر کے جھنڈے کے تلے؟ کہاں کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ اس چند روزہ مٹ جانے والی زندگی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، ریت میں پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہے، دھوکا ہے. اس دھوکے کے پیچھے کون سا سودا امت کرتی ہے؟ فیصلہ کر لو. ہاں، شیطان کا پہلا حملہ آخرت کوئی نہیں، ہم نے کہا ہے. تو پھر دوسرا حملہ پیچھے سے حملہ کیا ہے؟ دنیا اتنی خوبصورت کر کے دکھائے گا دنیا پیچھے کہ جنت یاد ہی نہیں رہے. کہے گا یہی جنت. گلستان کالونی گندا نالا تے نام گلستان کالونی دا مثلا کیوں جو بے وقوف ہیں جنہیں دا نام گلستان کالونی رکھے وچ گندا نالا گزر رہا ہے، نام گلستان. اکھیاں ہیں کوئی نہیں تے نام چراغ شاہ، کھوتے دا مالک میں نہیں تے نام سوار شاہ. شادی ہوئے نہیں تے نہ اولاد شاہ. گلستان میں جو
جوہر بھرے پڑے اور نام گلستان کالونی، پیچھے سے حملہ کروں گا، وہ کیا ہے؟ ان کا دنیا بڑی خوبصورت ہے، اس میں پھنسا دوں تو بہت سے اس میں پھنس جائیں گے۔ آخرت ہے اللہ غفور و رحیم ہے، آپ پہ وکھی جس، اور دنیا میں الٹے ہاتھ سے حملہ کروں گا، وہ کیا ہے؟ زنا، شراب، چوری، ڈاکہ۔ ادھر الٹا اس ہاتھ پہ وہ گناہوں والا فرشتہ بیٹھا ہے، گناہ لکھنے والا، گناہوں والا نہیں، گناہ لکھنے والا فرشتہ۔ تو چوریاں، ڈاکے، ظلم، ستم، برائیاں، ایک پوری لائن، کتنا بڑا مجمع اس میں چلا گیا ہے۔ ادھر سے حملہ کروں گا، ادھر کیا ہے؟ نیکیوں کا فرشتہ۔ ایک طبقہ ہوگا جو آخرت کو نہیں بھلائے گا، جو دنیا کے چکر میں نہیں آئے گا، جو شراب زنا کے چکر میں نہیں آئے گا، جو سود جھوٹ میں نہیں آئے گا، وہ نیک پاک ہوں گے۔ ان کو کیسے چکر دے گا؟ انہیں نیکی کے تکبر میں پھنسائے گا۔ یہ پہلی صف نمازی جڑن، ان کو وہ زنا کی دعوت نہیں دے گا، جھوٹ بولنے کی دعوت نہیں دے گا، ان کو نیکی کے تکبر کی مار دے گا۔ یا ویکھا جو کی کر رہا ہے، اور ویکھا جو کی کر رہا ہے، اور ویکھا جو یہ ساری آنکھیں اوروں پہ ان کو لگوا دے گا، وہ ایسا وہ ایسا، اور میں تو اللہ کا فضل ہے، ہم تو اللہ کے فضل سے، اور وہ تو ایسے اور ہم تو اللہ کے فضل سے، ان کے بچے ایسے ہمارے بچے اللہ کے فضل سے۔ ان کو نہیں پتا یہ نیکی کے تکبر میں پھنس چکے، اور نیکی کا تکبر اسی طرح انسان کو برباد کرتا ہے جیسے زنا برباد کرتا ہے، جیسے سود اور جھوٹ برباد کرتا ہے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی، جیسے بددیانتی، رشوت، جیسے چوری ڈاکے انسان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، ایسے ہی نیکی کا تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شیطان زنا کی تھا، اپنی نیکی کے تکبر سے میں سارے آسمان سجدوں سے بھر دیے، دھرتی کو سجدوں سے بھر دیا، انا خیر منہم، میں چنگا تے ماڑا ہے، میں کہا دفع ہو جائے نہ مراد۔ نیکی کرنا بھی مشکل ہے اور اس کو سنبھالنا اس سے بھی مشکل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جن کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، اس زبان سے، یہ زبان کسی پہ نہ چلانا ورنہ تم پہ چل جائے گی۔ یہ ان آنکھوں سے کسی کے عیب نہ دیکھنا ورنہ گرفت میں آ جاؤ، کسی کو حقیر نہ جان۔ اب شیطان حملہ کرتا ہے، آخرت بلاتا ہے، دنیا رنگین دکھاتا ہے، نافرمانی میں ڈالتا ہے، نیکی کے تکبر میں ڈالتا ہے، تو اب کیا کرے؟ علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخروا أصحابي عبد الحجارة من صفاهة رأيه وعبدت رب محمد بالصواب وعرفت عن أثوابه ولو أنني كنت المقتر بزني أثوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب۔ یہ اشعار فی البدیع پڑھی، اس میں سے میں نے ایک کا ترجمہ آپ کو کر کے دے دیا ہے۔ تو ڈھال کیا ہے؟ دشمن سے بچاؤ۔ تو کوئی ڈھال ہونی چاہیے جو شیطان سے بھی بچاؤ ہو، وہ تو کمبخت ہمارے دل میں اتر جاتا ہے۔ تو میرے نبی کی ایک حدیث، الصوم جنہ، الصوم جنہ، الصوم جنہ، میں دہرا رہا ہوں، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، نماز ڈھال ہے نہیں، زکوٰۃ ڈھال ہے نہیں، حج ڈھال ہے نہیں، جہاد ڈھال ہے نہیں، تبلیغ ڈھال ہے نہیں، تلاوت ہے نہیں، تہجد نہیں، تسبیح نہیں، قربانی نہیں، خیرات نہیں، کیا؟ روزہ شیطانی لشکر کے خلاف ڈھال ہے۔ اس لیے میرے نبی رمضان کے آنے کو پورا سیلیبریٹ کرتے تھے، اتنا نہ حج، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، جتنا حج کو، روزے کو میرے نبی استقبال کرتے تھے۔ کوشش فرمائیں ہمارے روزے قبول ہوں، اور اس میں جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں وہ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ روزہ قبول ہو جائے گا۔ تراویح کا اہتمام فرمائیں، تہجد کا اہتمام فرمائیں، بہت آسان ہے، کھانا کنٹرول میں رکھیں، جو اس پر افطاری پہ جو تباہی مچاتے ہیں نا، اگر وہ چھوڑ دیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، تراویح پڑھنا بھی، تہجد پڑھنا بھی، ہلکا سا کھائیں، تھوڑا سا کھائیں، کوئی فروٹ لے لیں، کوئی پکوڑا لے لیں، کوئی ایک آدھ کھجور لے لیں، ایک گلاس 1.5 گلاس سادہ پانی، ٹھنڈا نہ ہو، وہ پی لیں، اور نماز پڑھ کے چائے پی لیں،
اور عشاء پڑھ کے تراویح پڑھ کے جو مرضی کھانا ہے کھا، تو پھر انشاءاللہ آسان ہوگا۔ لیکن جو حال ہوتا ہے سموسیاں دا پکوڑیاں دا، وہ تو نماز ہی نہیں کسی پڑھنی، تراویح کہیں پڑھنی، اٹھے نالے کھول کے ڈٹھے پائے ہوں۔ چلو سنت ادا کرو۔ سب سے قناعت پسند مخلوق مکڑی اور سب سے حریص مخلوق مکھی، تو اللہ نے مکھی کو مکڑی کی غذا بنا دیا، وہی جا کے پھنستی ہے اور وہی اس کے جالے میں جا کر الجھتی ہے اور وہی اس کی غذا بنتی ہے۔ یہ مکڑی کے جالے میں پھنس گیا انسان، اللہ نے کہا دھوکا، اس نے کہا حقیقت، اللہ نے کہا فانی، اس نے کہا باقی، اللہ نے کہا جھوٹا گھر، اس نے کہا سچا گھر، اللہ نے کہا سب مٹ جانے والا، اس نے کہا موت کے بعد کون دیکھ کر آیا ہے کہ کچھ ہونے والا، یہ ٹکراؤ چل۔ شیطان کا علم اس کے اوپر چھا چکا تھا، جنت جہنم سے بے نیاز تھا، اللہ کی عظمتیں اس سے اوجھل ہو گئی، موت نے آ کے پکڑا اور ختم ہو گئی زندگی۔ تو شیطان تمہیں دکھائے گا یہ عزت، یہ بڑائی، یہ بلندی، یہ عروج، یہ معراج، یہ کامیابی، بڑے افسروں سے میرا تعلق ہے، بڑے وزراء سے میرا تعلق ہے، بڑے صاحبان کی محفل میں بلایا جاتا ہوں اور میں کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا، یہ سب عزتیں جو شیطان نے دکھانی تھی، تو الا کا لفظ اس کا جواب ہے، ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ سیدھا میری طرف آ رہا ہے، اس پہ چلو گے چین پاؤ گے، سکھ پاؤ گے، امن میں رہو گے، عافیت میں رہو گے۔ یہ الہ ھذا صراط علی، اعلی عزت کا لفظ ہے، اعلی بلندی کو بتاتا ہے۔ عربی زبان میں اعلی کا لفظ بلندی بتانے کے لیے، کامیابیاں بتانے کے لیے ہے، عزتیں بتانے کے لیے ہے، شرافتیں بتانے کے لیے اعلی کا لفظ آتا ہے، اور ذلت بتانے کے لیے فی کا لفظ آتا ہے۔ تو قرآن جب ہدایت کا لفظ لاتا ہے تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں ہدایت پر، ہدایت والے، عزت والے۔ علی کا لفظ بلندی کو بتا رہا ہے، جو ہدایت کی راہ پر چلے گا وہ بلندیوں کے راستے پہ چل چکا ہے، اور فی کا لفظ پستی کو بتاتا ہے، تو گمراہی کے ساتھ پستی کا لفظ آتا ہے، وہ گمراہی کے ساتھ، ناکامی کے ساتھ، ہلاکتوں کے ساتھ پستی کا لفظ آتا ہے۔ انا لنراک فی ضلال مبین، ان الانسان لفی خسر، انا او ایاکم لعلی ھدی او فی ضلال مبین، علی ھدی او فی ضلال مبین۔ ایک ہی آیت میں دونوں لفظوں کا تقابل آ کر اس کے حسن کو بڑھا رہا ہے۔ اعلیٰ عزتوں کا لفظ ہے، اعلیٰ بلندیوں کا پتہ بتاتا ہے، فی پستیوں کا لفظ ہے، یہ پستیوں کا پتہ بتاتا ہے۔ گمراہی پہ چلنے والوں کے لیے فی کا لفظ ہے، فی ضلال مبین، لفی خسر، گمراہی میں ڈوب گئے، ہلاکتوں میں ڈوب گئے اور بربادیوں میں ڈوب گئے۔ ہدایت پر چلنے والوں کا سورج چڑھ گیا۔ ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے، یہ راستہ ہے علی بلندی کا، جو میری طرف آئے گا عزت اسی کا مقدر، جو میری طرف آئے گا بلندی اسی کا مقدر، جو میری طرف آئے گا رفعت اسی کا مقدر، جو میری طرف آئے گا معراج اسی کا، جو میری طرف آئے گا بلندی اسی کی، جو میری طرف آئے گا شوکت، شان شوکت اسی کی، جو میری طرف آئے گا اقتدار اسی کا، جو میری طرف آئے گا محبتیں اسی کی، جو میری طرف آئے گا امن اسی کا، جو میری طرف آئے گا وہ جھنڈوں کے بغیر عزت پائے گا، وہ تجارت کے بغیر عزت پائے گا، وہ حسب نسب کے بغیر بلند ہوگا، وہ مال و دولت کے بغیر عزت پائے گا، وہ شکل صورت کے بغیر کامیاب ہوگا، وہ خاندانی وجاہت کے بغیر بلندیوں کو چھونے والا بنے گا، اس کے سر پہ اللہ عزت کا جھنڈا لہرائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء، شہنشاہ اعظم اللہ ہے، جس کو چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء، شہنشاہ اعظم اللہ ہے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، شہنشاہ اعظم اللہ ہے، جس کو چاہے ملک دے، شہنشاہ اعظم اللہ ہے، جس سے چاہے واپس لے لے، شہنشاہ اعظم اللہ ہے، رات کو لمبا کر دے، دن کو چھوٹا کر دے، شہنشاہ اعظم اللہ ہے، رات کو چھوٹا کر دے، دن کو لمبا کر دے۔ اب راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، دن لمبے ہو رہے ہیں، میرا اللہ کرا کرو برعکس کرو، راتیں لمبی کر کے دکھاؤ، نہیں ہو سکتی۔ شہنشاہ اعظم نے کہہ دیا ہے راتوں کو چھوٹی ہو جاؤ، دن کو کہہ دیا لمبے ہو جاؤ، سورج کو کہہ دیا ذرا گرما جاؤ، آنکھیں دکھا۔ اب فضا تپنا شروع ہو گئی ہے کہ آسمان والے کا فیصلہ بدل چکا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اسی کا نظام ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ اسی کا نظام ہے۔
کہ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. میرے اللہ کا اعلان ہے، بلندیوں کا مالک اللہ، عزتوں کا مالک اللہ، شہنشاہی کا مالک اللہ، خزانوں کا مالک اللہ، زندگیوں کا مالک اللہ. موت کے فیصلے اللہ کے، عزت کے فیصلے اللہ کے، ذلت کے فیصلے اللہ کے، عروج کے فیصلے اللہ کے، زوال کے فیصلے اللہ کے، محبت کے فیصلے اللہ کرتا ہے، جنگ کے فیصلے اللہ کرتا ہے، امن کے فیصلے اللہ لاتا ہے، امن اور بدامنی کے نظام اللہ چلاتا ہے، راتوں کی شبنم اللہ گراتا ہے، عقاب کو اڑان اللہ نے سجائی ہے، سام میں پھنکار اللہ نے رکھی ہے، شیر میں دھاڑنا اللہ نے رکھا ہے، ہاتھی کی چنگھاڑ اللہ نے سکھائی ہے. الفت محبتیں، عزت و ذلت، عروج و زوال کے فیصلے آسمانوں پر بیٹھ کر اللہ کرتا ہے، اور اس کی شہنشاہی میں اس کا شریک و وزیر کوئی نہیں، مشیر اور اس کا کوئی بیوی اور بچہ کوئی نہیں، کسی سے دبتا نہیں، گھبراتا نہیں، سوتا نہیں، اونگتا نہیں، تھکتا نہیں ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم ما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحر بر پر احد، عرش و فرش پر احد، مشرق و مغرب میں احد، شمال و جنوب میں احد، زمین و آسمان میں احد، ہواؤں میں فضاؤں میں احد، چوٹیوں پر وادیوں میں احد، دریاؤں میں سمندروں میں احد، شبنم میں ستاروں میں احد، چاند تاروں کی شعاع میں کرنوں میں روشنیوں میں احد. آسمان کی بلندی ہو تو احد کا ڈنکا، زمین کی پستی ہو تو احد کا حال ہے، رات کا اندھیرا ہو تو احد کی شہنشاہی ہے، دن کا اجالا ہو تو احد کی شہنشاہی ہے. مشرق کے لوگ ہوں تو احد ہے، مغرب کے لوگ ہوں احد ہے، شمال و جنوب کے مخلوق ہو احد ہے، ہوائیں ہوں تو احد ہے، خلائی ہوں تو احد ہے، اور 4 پاؤں پہ ہوں 2 پاؤں پہ ہوں تو احد ہے، اڑنے والے ہوں، ریلنے والے ہوں، تیرنے والے ہوں، دسنے والے ہوں، پھنکارنے والے ہوں، احد ہے. پھل دینے والا ہو، کانٹا دینے والا ہو، پھول کھلنے والا ہو، مہک دینے والی چنبیلی ہو تو احد ہے. پتا ہو، پتی کی رگیں ہو، رگوں کا پانی ہو، پانی میں زمین پر درخت کی خوراک ہو، ہر چیز میں احد ہے. ایک ذرہ ہو یا صحرا ہو، ایک پتھر ہو یا ہمالیہ ہو، ایک بھیلا ہو یا دھرتی کا فرش ہو، ایک ستارہ ہو یا تاروں پر آسمان ہو، ایک آسمان ہو یا عرش تک بلندیاں ہو، ایک زعفران کی قاش ہو یا ساری زعفران سے بھری ہوئی جنت ہو، ایک سنگترے کا رس ہو یا سارے جہان کا نظام کائنات ہو، سب پر احد. قل هو اللہ احد. وہ احد ہے، ایسا احد ہے کہ صمد ہے، بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. وہ احد اس لیے کہ وہ صمد کیوں؟ اس لیے کہ وہ لم یلد ولم یولد، جو احد بھی ہو، جو صمد بھی ہو، جو لم یلد بھی ہو، لم یولد بھی ہو، وہی یہ دعوے میں سچا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. کوئی ہے تمہارے رب جیسا؟ کوئی ہے اللہ جیسا؟ هل تعلم له سميا. کوئی ہے اللہ جیسا؟ کوئی ہے اس جیسا شہنشاہ؟ کوئی ہے اس جیسا بادشاہ؟ کوئی ہے اس جیسے خزانوں والا، خزانوں کا مالک، ہواؤں فضاؤں کا مالک، فیصلہ خود مختار؟ وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے. اس کا قانون ہے، جو کرو گے پاؤ گے، تھوڑا سا اس دنیا میں، باقی آخرت میں. جو کرو گے تمہاری زندگی پہ اثر انداز ہوگا. حکومتیں کٹ پتلی ہیں، فوجیں کٹ پتلی ہیں، پولیس کٹ پتلی ہے، سب کچھ اوپر والے کا ہے. نیچے جب نافرمانی ہوتی ہے، اللہ پتھر دل لوگوں کو حکومت دیتا ہے، اللہ بھیڑیے نما انسانوں کو کرسی پہ بٹھا دیتا ہے. یہ فیصلے آسمان سے آئے ہیں، یہ جلسے جلوسوں سے نظام نہیں اب بدلے گا. اب جن گناہوں کی وجہ سے بازار میں خیانت آئی، اور بازار میں عدل مٹا، اور بازار میں ترازو کا تول مٹا، اور قاضیوں کا عدل فروخت ہوا، اور وکیلوں نے زانیوں کو بھی پناہ دینے کے لیے اپنے علم کے دلائل کو استعمال کیا. یہ جب سب کچھ ہوا اور گھروں میں ماں باپ کی نافرمانی ہوئی، نوجوانوں نے گٹار پکڑے اور عورتوں کے پردے اتر گئے، نوجوان بچیوں نے گھنگرو باندھ لیے، موبائل بیچنے والے ظالموں نے بھی لڑکیوں کی ننگی تصویریں کر کے موبائل بیچنا پڑا تو عورت کو ننگا کیا.
रोटी बेचनी पड़ी, कपड़ा बेचना पड़ा, मोटरसाइकिल भी बेचना हो तो लड़कियों को नंगा करके इसे बड़े बड़े बैनर की जीनत बनाया। जब ये सब कुछ होता है तो मेरा अल्लाह क्या सो गया है, एटमी ताकतों से डर गया है, एटम बम वालों की वजह से कमजोर पड़ गया? नहीं नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत सरा, इन्नल अर्द लिल्लाह, इन्नल अर्द लिल्लाह। ताकत अल्लाह की, इन्नल कुव्वत लिल्लाह जमीआ। अमर हुकूमत अल्लाह की, कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह। दिन रात जमीन आसमान कारोबार सब कुछ मेरे अल्लाह का। अल खल्क़ वल अम्र वल लैल वल नहार व मा सकन फीहिमा लिल्लाह वहदा। जो कुछ है जब उसी शहंशाह का है तो वो मुझे सुना रहा है कि अमल बिगड़ेगा, अल्लाह निज़ाम कायनात को बिगाड़ेगा, अमल सुधरेगा, अल्लाह निज़ाम कायनात को सुधारेगा। यमसस्कल्लाहु बिदर, यमसस्कल्लाहु बिदर। अगर मैं तुम्हें मुसीबत में डालूं, किसी को बुलाओगे, कोई मदद करेगा? फला काशिफ लहु इल्ला हु। तो बताओ अल्लाह के सिवा कौन है जो तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी मुसीबत टाले? व इन युरिदका बिखैरिन, और अगर तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी भलाई चाह ले, हाँ भाई मुसलमानों को इज्जत दे दो, तो अब एटम बम वाले हमें रोक लेंगे? व इन युरिदका बिखैरिन व इन युरिदका बिखैरिन व इन युरिदका बिखैरिन। अल्लाह ने आसमान से ऐलान किया, हाँ उम्मत मुहम्मदिया को इज्जत दे दी जाए, तो अब एटम बम वाले हमें रोक सकते हैं? एटमी खलाई ताकतें हमें इज्जत से महरूम कर सकती हैं? उसने ऐलान कर दिया, इक़्तिदार का झंडा इस उम्मत के सर पे गाड़ दिया जाए, तब कोई होगा हमें रोक लेगा? फला राद लिफ़ज़लिह, फला राद लिफ़ज़लिह, फला राद लिफ़ज़लिह। मेरा अल्लाह कह रहा है, मैं तुम्हें देने पर आ जाऊं तो कोई रोक नहीं सकता, और मैं तुम्हें पकड़ने पर आ जाऊं तो फिर कोई छुड़ा नहीं सकता। फैसले आसमान पर हैं, इज्जत जिल्लत के फैसले आसमान से हो रहे हैं, और उसका दारो मदार हुकूमतों पर नहीं है, फौज पर नहीं है, पुलिस पर अखबार भरे पड़े हैं। कोई हुकूमत को लान तान कर रहा है, कोई सदर वजीर आजम को गालियां दे रहा है, तो कोई पुलिस को गालियां दे रहा है, कोई महकमे वालों को, वापदा वालों को गालियां दे रहा है। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, औरों को बुरा कहना बंद करो और मैं अपना गिरेबान खोलूं, आप अपना गिरेबान खोलो। हम अपने जख्मों का मरहम अपने अंदर तलाश करें, बाहर से ये दवा नहीं मिलेगी। हम अपने मसाइल का हल अपने अंदर तलाश करें, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपने ऐब देखूं, मैं अपने आप को ठीक करने में लगूं। मेरा अल्लाह हालात का बदलने वाला, पल में जो चाहे करके दिखा दे। बड़े बड़ों को उसने खाक में मिला दिया। हर जमाने के फिरौन, कारून, हामान, शद्दाद मेरे लिए फिरौन हैं। अल्लाह के लिए मच्छर के पर से ज्यादा हकीर हैं। शद्दाद तक की शिद्दत मेरे लिए है, फिरौन की फिरौनियत मेरे लिए है, कारून की कारूनियत मेरे लिए है, हामान की हामानियत मेरे लिए है, काहिर की कहारी मेरे लिए है। पर मेरा अल्लाह तो कहार है, मेरा अल्लाह तो मुहैमिन है, मेरा अल्लाह तो जब्बार है, मेरा अल्लाह तो मालिकुल मुल्क है, मेरा अल्लाह तो मालिकुल मुल्क, मालिकुल मुल्क, बादशाहों का बादशाह, शहंशाह आदम है। किसी से दबता, घबराता, डरता नहीं है। फिरौनों को पकड़े, शद्दादों को पकड़े, कारून, हामानों को पकड़े, उसे देर नहीं लगती है, उसे देर नहीं लगती है। उससे पहले भी पकड़ा है, आज भी पकड़ेगा, उसका निजाम है। जब वो असबाब वजूद में आते हैं फिर अल्लाह पकड़ के भी दिखाता है। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा इन्न अख़ज़हु अलीमुन शदीद। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर दिखा देता है किस तरह जमीन और आसमान के लिए वो इबरत का निशान बन जाते हैं। इन्न फ़ी ज़ालिका लइबरतन लिमन यख़शा, उन्हें अल्लाह इबरत का निशान बनाएगा। लेकिन 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 पहले मुझे तौबा करनी पड़ेगी, पहले आपको तौबा करनी पड़ेगी, पहले अपने आप की तरफ अपने रुख को फेरना पड़ेगा। सारा रुख क्या हो, क्या लिखने वाले, क्या तकरीरों वाले, क्या स्टेज पे आने वाले, सब औरों को उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। जो मैंने आज गीबत की है इसका भी तो कोई असर मुआशरे पे पड़ा है। जो मैंने आज अपनी माँ को दुख दिया है तो इसका असर भी तो मुआशरे पे पड़ा है। जो मैंने आज बाप की गुस्ताखी की है इससे भी तो फिजा में जहर फैला है। जो आज मुझसे झूठ बोला गया है इसका भी तो कोई असर फिजा पे पड़ा है कि नहीं पड़ा है। जो आज महफिल मौसीकी सजाई गई है इसका भी असर इस कायनात पे पड़ा है कि नहीं पड़ा। आज जो सूद पे कारोबार हुए हैं और आज जो 8 बाजारों में झूठ बोला गया है और आज 8 बाजारों में ग्राहकों को लूटा गया है खोटा माल देकर, झूठ बोलकर, खयानत करके, वो इसका भी तो कोई असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। ये जब गंदे आमाल फिजा में फैलते हैं तो अल्लाह ऊपर फैसले सख्ती के लिए आता है। इसलिए भाइयों
دنیا اور آخرت بنانی ہے تو اپنے آپ کو بنانا پڑے گا. دنیا اور آخرت کو ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا. نہ یہ حکومتوں کے بس میں ہے, نہ یہ فوجوں کے بس میں ہے, نہ یہ پولیس کے بس میں ہے, نہ یہ محکموں کے بس میں ہے. وہ ہماری طرح سے عاجز, کمزور, حقیر, فقیر انسان ہیں, نفس و شیطان کے غلام ہیں. میں بھی, آپ بھی غلام, وہ بھی غلام. ایک اللہ ہے جو آسمانوں پر جب فیصلہ کرے گا تو اس کے فیصلے کو کوئی روک نہ سکے گا. غلاموں کے فیصلے کب کبھی زندہ ہوئے یا وجود میں آئے, اس کے لیے سب کو اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا. اور اللہ کی طرف لوٹنے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ہستی. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی. چاند کو تیرے لیے ٹھنڈایا گیا, تاروں کو تیرے لیے جھل ملایا گیا, پھر تھنوں میں دودھ اتارا گیا, پھر پھلوں میں رس ڈالا گیا, کسی کو میٹھا, کسی کو کھٹا, کسی کو ترش, کسی کو نمکین, کسی کو ذائقے دار, کسی میں رس بھرا, کسی کو خشک بنایا. کہ تیرے لیے آگ کو نکالا, تیرے لیے پانی کو بہایا, آگ کو جلایا تیرا کھانا پکے, پانی کو بہایا تیرا نظام زندگی چلے, تو صاف ستھرا ہو کے چلے. پھر وہ میرا اللہ رات کو لے آیا تم سو جاؤ, پھر میرا اللہ دن کو لے آیا تم کام کرو. پھر میرے اللہ نے ایک وقت میں رات کو مسلط فرمایا تاکہ اکٹھے سارے سو جائیں, آدھے سوئیں آدھے بیدار ہو, مصیبت پیدا ہو جائے. ایک وقت میں دن کو لے کر آیا تاکہ سارے اکٹھے کام کریں. یہ سارا نظام بنانے کے بعد, چلانے کے بعد, پھر میرا اللہ کہتا قتل الانسان ما اکفرا, میرے بندے میں نے تو تیرے لیے سب کچھ کیا پر تیرا ستیاناس ہو تو میرا ہی ناشکرا نکلا. تجھے اور کوئی ملا ہی نہیں تھا ناشکری کے لیے, تجھے اور کوئی ملا ہی نہیں تھا بے وفائی کے لیے. تو میرے بھائیو, اب دنیا امتحان کی جگہ ہے. اللہ کی طرف چلنا عین فطرت ہے. جیسے پانی نشے میں چلے گا, یہ عین فطرت ہے پانی کی, ایسے ہی انسان کی فطرت ہے اللہ کی طرف چلنا. بیچ میں دو رکاوٹیں ہیں, ایک اس کی ضروریات, ایک اس کی خواہشات. ایک یہ لذتوں کا پجاری ہے, یہ ضرورتوں کا غلام ہے, لذتوں کا پجاری ہے. یہ ضرورتوں پر فروخت ہو جاتا ہے, یہ لذتوں پر فروخت ہو جاتا ہے. جلد باز ہونے کی وجہ سے ضرورتوں میں اٹکتا ہے, دنیا کی لذتوں اور شہوتوں میں اٹکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان آیا کہ ضرورتیں اللہ کی طرف رجوع کرو, پوری کرے گا. لذتیں اللہ نے روکا نہیں ہے, پابندی لگائی, یہاں سے آگے نہ کرو. اللہ خود کہہ رہا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومہ والانعام والحرث. کہ مجھے پتا ہے تم عورتوں کے بڑے خواہش رکھتے ہو, تم اپنے بچوں کی بڑی پوجا کرتے ہو, عورتوں کے پیچھے پھرتے ہو, اور سونے چاندی کے پجاری ہو, اور خوبصورت سواریوں کے تم دیوانے ہو, اور تم کھیتی باڑی کے بڑے چاہنے والے ہو, اور تم جانوروں کو بڑا پسند کرنے والے ہو. یہ ساری باتیں مجھے پتہ ہیں کہ میں تمہیں عورتوں سے نہیں روکتا. نکاح کرو, زنا نہ کرو. اولاد کی خدمت پرورش سے نہیں روکتا, حلال کھلاؤ, حرام نہ کھلاؤ. کمانے سے نہیں روکتا, حلال سونا بشک ڈھیر اکٹھے کر لو, حرام سے بچو, حلال کماؤ, حرام سے بچو. سواریوں سے نہیں روکتا, میں رزق دوں تو اچھی سواری خریدو, نہیں روکتا. تمہارا نبی بہترین سواریوں پہ سوار ہوا. آپ کے گھوڑے کا نام تھا ورد, جو گلاب کے پھول کی طرح حسین تھا, اس کا نام ورد رکھا گیا. آپ کے گھوڑے کا نام یاسوب تھا, شہد کی مکھی کی ملکہ کا نام یاسوب. جیسے وہ مکھیوں میں ممتاز نظر آتی ہے, وہ گھوڑا گھوڑوں میں ممتاز نظر آتا تھا, سب سے جدا منفرد نظر آتا تھا. تمہارے نبی نے اعلیٰ سواریوں پر سوار ہو کر مالداروں کو اچھی سواری رکھنے سے نہیں روکا, نہ اللہ نے نہ رسول نے. ہاں یہ کہا حرام پیسے سے سواری نہ خریدنا, حرام سے نہ خریدنا. جو کہ تمہارا نبی پھر اونٹ پہ بھی سوار ہوا ہے, کم درجے کی لے لینا. اگر اس پر بھی گزارا نہ ہو تو تمہارا نبی اس سے بھی کم تر سواری پہ سوار ہوا ہے, وہ خچر پہ سوار ہوا ہے, اس سے چھوٹی پہ گزارا کر لینا. اس پہ بھی گزارا نہ ہو حلال کے اندر تو تمہارا نبی گدھے پہ سوار ہوا ہے, تم اس سے بھی چھوٹی سواری پہ سوار ہو جانا. اگر اس کے بھی پیسے نہیں ہیں تو حرام کے چکر میں نہ پڑنا. تمہارے نبی نے پیدل بھی سفر کیا ہے, تبوک کا سفر پیدل ہو رہا ہے, سواری کوئی نہیں, پیدل سفر ہو رہا ہے. تو اللہ نے سواریوں سے نہیں روکا کہ حرام راستوں سے مت لاؤ, کھیتی باڑی سے نہیں روکا کہ کسی کی زمین پہ قبضے نہ کرو,
کسی کی زمین پہ قبضے نہ کرو، جیسے آج کل بڑے شہروں میں یہ لینڈ مافیا آ گیا، پلاٹوں پہ قبضے ہو رہے. او ہو، ہر آدمی کی زمین کل 4 ہاتھ قبر ہے. تم کیسے دیوانے ہو گئے، کیسے دیوانے ہو گئے. ایک ہمارا میرے گاؤں میں اس کے قریب ایک ہمارا تبلیغی دوست ہے. میں اپنے گھر میں تھا گاؤں میں، مجھ سے آ کر کہنے لگا آج فلاں زمیندار سے مل کر آیا ہوں. میں نے اس کو دعوت دی کہ مار صاحب تیری میری زمین برابر ہے، تیری میری زمین برابر ہے. مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ بڑا زمیندار، یہ بالکل درویش. تو وہ زمیندار کہنے لگا کیسے برابر ہے؟ میں کہا تیری قبر بھی 4 ہاتھ، میری قبر بھی 4 ہاتھ، باقی تو بھی چھوڑ جائے گا، میں بھی چھوڑ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم زمینیں نہ بناؤ، پھر باڑی نہ کرو. کہتا قبضے گروپ نہ بنو، قبضے گروپ نہ بنو، دھوکے بازی سے بچو. ایک بالشت کسی کی زمین دبا لی، ایک بالشت یعنی 1 فٹ سے بھی کم، 12 انچ سے بھی کم اگر کسی کی زمین دبا لی، مری میں بھی تو زمینیں تھوڑی تھوڑی ہیں، تو یہاں تو گزوں کے حساب سے لاکھوں روپے پر زمین جا رہی ہے. اب ہیرا پھیری کر کے دبا لی، یہاں تو دبا لی. یہاں کی عدالتوں کا کیا ہے، وکیل بھی موجود، جج بھی موجود، اور ایک نسل مقدمہ کرتی ہے، اگلی نسل اس کا فیصلہ پاتی ہے. پھر ہو گیا تم نے قبضہ کر لیا، یا تم نے ہیرا پھیری کر کے وکیل کو بھی چکر دے دیا اور جج کو بھی چکر دے دیا. آ گیا قیامت کا دن، میرا اللہ آیا بھائی آ جاؤ آ جاؤ. ہاں کتنی زمین دبائی تھی. ایک بالشت کی جب سزا یہ ہے تو اگلی کی کیا ہوگی. ایک بالشت زمین دبانے والے کو فرشتے پکڑیں گے اور یہ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے. بمیں ہمالیہ پہاڑ اس کے وہ اندر میں پھنسا ہوا ہے، اس کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا. تم سوچو یہ 5 فٹ آدمی 7 زمینیں کیسے اٹھائے گا، 7 بر اعظم کیسے اٹھائے گا. یہ 7 بر اعظم اکٹھے کیے جائیں گے، اس کا وزن پورا ہوگا، اس کا قد اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ یہ زمین کا توق اپنے گلے میں اٹھا کے تڑپ بھی سکے، ہائے ہائے بھی کر سکے، فریاد بھی کر سکے. اور پھر اسے کہا جائے گا اس کی زمین واپس کر، مری والی زمین واپس کر. وہ کہے گا وہ تو وہیں رہ گئی، کیسے واپس کروں کا. پھر ظالم سزا بھگت، اب بھگتتا رہے جب تک اللہ چاہے گا. پھر ایک اور یہ تو دوسری سزا کیا ہے. اللہ تعالیٰ بلائے گا وہ حق والی، اللہ اس نے میری زمین دبائی تھی، میری دکان دبا لی تھی، میرا گھر اس نے دبا لیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو پکاریں گے آؤ آئے اس کا گھر واپس کرو، زمین واپس کرو، اس کی دکان واپس کرو. کہے گا یا اللہ وہ تو مری میں تھی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے منگوا لی ہے، واپس کرو. منگوا لی ہے، آگے کہاں ہے کہ دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں پڑیا اٹھا کے لیا. سب سے اوپر جہنم ہے جو ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، نماز نہیں پڑھتے ایسی مر گئے، روزے نہیں رکھتے ایسی موت آ گئی، ماں باپ کے نافرمان ہیں ایسی موت آ گئی، شراب زنا جوا موسیقی گانا بجانا اس میں مبتلا تھے ایسی موت آ گئی، سود کھاتے مر گئے ایسی موت آ گئی. تو ان لوگوں کی زمینیں مال دبانے والا مسلمان ہو کر ہاویہ میں جائے گا. ہاویہ میں ابو جہل نہیں جا سکتا، ہاویہ میں صرف منافق جائیں گے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، اور اس سے پہلے امتوں کے منافق اور بعد میں آنے والے منافق. لیکن پکا سچا مسلمان ہیرا پھیری سے بٹور لیا، گھر دبا لیا، زمین دبا لی، دکان دبا لی، گاڑی دبا لی، کوئی چیز جاؤ لے کے آؤ. کہاں ہے ہاویہ؟ فرشتے ساتھ جہنم کو، جہنم میں جلا، فتمہ میں جلا، لگا میں جلا، چیلتا چلاتا سعیر میں اترا، سقر میں اترا، جہیم میں اترا، ہاویہ میں اترا. دکان کو اب اٹھا رہا ہے اور زمین کو اٹھا رہا ہے اور اب اس کے پیسے کو اٹھا رہا ہے، گاڑی کو اٹھا رہا ہے، بنگھر کو اٹھا رہا ہے، جو چیز بھی تھی اس کو اٹھا کر کندھے پہ ڈالا. اب اوپر چڑھنا شروع کیا، جہنم میں داخل ہوا جلتا ہوا، پھر سقر میں گیا، پھر سعیر میں گیا، پھر لگا میں گیا، پھر ختم میں گیا، پھر جہنم میں گیا. اوپر کنارے پر پہنچ گیا، کہے گا چلو شکر ہے واپسی ہو گئی، مل گئی. ایک قدم باہر ہوگا، ایک اندر ہوگا، اللہ کا امر آئے گا، پھر کلا بازیاں کھاتا ہوا واپس ہاویہ میں جا کے گرے گا. یہ نیچے، وہ چیز اوپر، اور جس کی دوائی تھی جو بھی دبایا تھا. آج کل تو بڑے ہیرا پھیری کے کام ہو رہے ہیں. یہ پٹواریوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر اسی حال میں یہ مر گئے. ایسے لوگوں کی فردیں برباد کرتے مر گئے تو ان کا حال انتہائی خوفناک ہوگا. تو ہر آدمی جو اس میں استعمال ہوگا، کوئی افسر استعمال ہوا، کوئی تاجر استعمال ہوا، جو بھی استعمال ہوا خیر نہیں اس کی. نہ نماز پڑھا سکے گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کوئی عمل نہ چھڑا سکے گا. اب پھر گیا
پھر اٹھایا، پھر یہاں پہنچا، پھر اللہ نے نیچے دھکا دیا، پھر کلا باز یہاں کھاتا ہوا ہاویہ میں آیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ روک نہیں نہ، وہ کہتا ہے زنا نہ کرو، بے شک 4 شادیاں کرو، وہ کہتا ہے اولاد کی پرورش کرو پر انہیں ہر چوری کا مال نہ کھلاؤ، جھوٹ کا مال نہ کھلاؤ، وہ کہتا ہے سواریاں رکھو پر حرام کی نہ رکھو، پیسہ کماؤ تو جھوٹ رشوت دھوکے کا نہ کماؤ، جانور رکھو اور دودھ کے جانور رکھو، پیڑ بکریاں اونٹ رکھو، لیکن ان میں کوئی حرام کا نہ ہو، کھیتی باڑی کرو پر کسی کی زمین دبا کے نہ ہو۔ ایک طرف لذتیں خواہشات رکاوٹ ہیں، ایک طرف انسان کو ضرورتیں رکاوٹ ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے لیے اللہ نے 2 نسخے استعمال کیے ہیں۔ کیا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، وہ تمہارا رب ہے، اور رب ہو نام ہی پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تمہاری لذتیں خواہشیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اور بنایا ہوا ہے، اس کا نام جنت ہے۔ تم یہاں کی وقتی لذتوں کو قربان کرو، تمہیں جنت میں ساری لذتیں پوری کر کے دے گا۔ تم اپنی ضرورتوں کے غلام نہ بنو، تمہارا پالنے والا رب اللہ ہے۔ 2 بڑی رکاوٹیں، ایک ضرورتیں، دوسری لذتیں، دونوں کا نسخہ سورۃ فاتحہ میں موجود ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی، الحمدللہ، سب تعریفیں۔ سب سے اعلیٰ میرے نبی، سب سے افضل میرے نبی، سب سے برتر میرے نبی، سب سے بڑا نسب میرے نبی کا، سب سے بڑی ذات میرے نبی کی، سب سے اعلیٰ برتر اجمل اکمل احسن ارفع اطہر ازکا انور اعلم۔ کتنے الفاظ لاؤں، اللہ کی قسم ہر لفظ میرے نبی کی شان میں چھوٹا ہے، اور میرے نبی کی شان اس سے بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے۔ میرے نبی میرے اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور میرے اللہ آپ کو نام دیتا ہے، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اس آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب اور پیڑھی کو محفوظ رکھتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبحر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یرحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مضی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعور بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شید وبن آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، کیا میرے نبی کی نسل ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے۔ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے۔ میں پاکیزہ نسل سے ہوں، پاکیزہ نسل سے ہوں، پاک نسل سے ہوں۔ اتنی بڑی نسل سے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ ایک بدو کافر گزرا، میرے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ ایک جانور ہوتا ہے گھروں میں چھپکلی، آپ نے دیکھی، اس کو آپ 20 گنا بڑا کرو تو اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے گوہ۔ اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، بدصورت ہوتا ہے، وہ دیکھ کے بھی اس کو خوف آتا ہے، کراہیت آتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اس کو کھاتے تھے، شکار کرتے تھے، کھاتے تھے، پکاتے تھے۔ ایک گوہ کو شکار کر کے اور رسی سے لٹکا کر گزر رہا ہے، سامنے مجلس، بھائی یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور اس سے اترا، کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں میں ہوں۔
جو میں کہتا ہوں میں نبی ہوں؟ تو وہ کچھ نہیں بولا، پیچھے مڑا، وہ گوہ کو رسی سے باندھا تھا اس کو کھولا اور یوں آپ کے سامنے پھینکا، وہ تو ڈیڈ باڈی تھی، یوں پھینکا، کہنے لگا لا اومن او یومن هذا الضب، یہ گوہ اگر تجھے کہے کہ تو نبی ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ تو اب ٹڑتے کھڑو ہو گیا، اب مویا تا بندہ نہیں بولیندا تے جانور کی تو بولنا ہے، اور وہ یوں پڑی ہوئی اور میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا والی، غریبوں کو مولا، بلند عشق دل میں گھر کرنے والا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْقَعِ أَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَعُ وَالْأَكَمُ نَفْسِ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ماجر القلم نسيما جانب بطها گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقاں دراندہ فداء روضہ خیر البشر کن میرے نبی میرے نبی میرے نبی کل کائنات کے نبی۔ ہاں ہم محفل نعت ہوتی ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، ہم ہمارے شاعر شاعری میں اپنے نبی کے اوصاف، ذات، حقیقت کو بیان کرتے ہیں، لیکن اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے شاعر، ان کا چھوٹا چھوٹا کلام، اس میں وہ طاقت کہاں؟ میرا رب اپنے نبی کی نعت بیان کرتا ہے، میں تھوڑی سی سناتا ہوں۔ اللہ نعت خوانی کرتا، ہماری نعت خوانی تو 12 دن ہوتی ہے، پھر کبھی کبھی ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول تک ہم خوب اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی آیا ہی نہیں، اور 10 دن نبی کے گھر کی قربانی کو خوب یاد کر کے روتے ہیں، پھر یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی قربان ہوا ہی نہیں، جیسے کسی کا سر کٹا ہی نہیں، جیسے کسی کے معصوم بچوں کے ٹکڑے ہوئے ہی نہیں، جیسے کسی نے پیاسی موت۔ تم تو 18 گھنٹے 20 گھنٹے کا روزہ رکھ کے پریشان ہوتے ہو کہ ہو اتنا لمبا روزہ، پیاس لگ رہی، بھوک لگ رہی۔ میرے نبی کی اولاد نے 72 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر سر کٹائے، جانے دی اور نیزوں پہ سر چڑھائے۔ میرا رب اپنے نبی کی قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سبحان الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ میرے نبی کی نعت خوانی ہے، اور نعت خوان کون ہے؟ میرا اللہ۔ یہ میرے اللہ نے، میں نے جتنی آیات آپ کو پڑھ کے سنائی یہ سب میرے نبی کی شان میں جو اللہ خود بولا ہے۔